یہ میرے سامنے اس وقت کتاب ہے القول الجمیل فی بیانی سواء السبیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے، اور شاہ صاحب 12ویں صدی کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم فاضل اور بہت روحانی شخصیت کے حامل تھے۔ خانقاہی نظام اور اس کے آداب و اشتغال پر انہوں نے اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ آج سے تقریباً کم و بیش 250 سال قبل کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر بیعت کی کچھ شرائط ذکر کی ہیں، بیعت کی حیثیت، آداب اور شرائط مرشد، کہ مرشد کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو چند ایک پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا، مرشد کی اہلیت اور شرائط میں سے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے، اسی پر ہی بات ختم ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے، جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط، مرشد کی اہلیت اور شرائط میں سب سے پہلی اور ضروری شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، اور اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ وہ ان علوم میں چوٹی کی مہارت رکھتا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی ضروری علوم سے باخبر ہو، مثلا تفسیر مدارک یا جلالین، اس قسم کی کوئی کتاب کسی جید عالم دین سے سمجھ چکا ہو، اور قرآن مجید کے مطالب و معانی، اس کی لغات مشکلہ، شان نزول اور اسی طرح اعراب اور قصص وغیرہ سے باخبر ہو۔ اسی طرح احادیث میں کم از کم مشکات المصابیح سے اچھی طرح واقف ہو، اسے پڑھ چکا ہو، اسے اس کے معنی، محاورات اور مشکل اور نادر تراکیب سے واقفیت ہو، نیز وہ اعراب، مشکل اور طویل جناب والا معدل کے سلسلے میں فقہا کی آراء سے مطابقت سے باخبر ہو۔ اب یہ بات انہوں نے ذکر کی، یہ پیر کی پہلی شرط ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیروں میں اسے تفسیر مدارک یا تفسیر جلالین میں سے کوئی ایک اس طرح آتی ہو کہ وہ نفس مسئلہ اس سے اخذ کر سکتا ہو، ضروری بحث جو ہے وہ خود اس کو پڑھ کر اسے سمجھ سکتا ہو، کسی اچھے جید مضبوط عالم دین سے اسے پڑھا ہوا ہو، اور احادیث میں مشکات المصابیح کم از کم اسے اتنی آتی ہو کہ وہ بغیر اعراب کے، بغیر ترجمہ کے عربی عبارت کو حل کر سکتا ہو، اس کی مشکل ترکیب سے واقف ہو، اور احادیث صحیحہ سے واقف ہو، احادیث ضعیفہ سے، موضوعہ سے اسے واقفیت ہو، قرآن مجید فرقان حمید کے شان نزول پس منظر سے واقف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مریدوں کو آیات منسوخہ ہی کو پڑھنے کا کہتا رہے اور اس کے حکم ان پر نافذ کرتا رہے، آیات ناسخہ منسوخہ سے واقف ہو کہ یہ آیات منسوخہ ہیں یا آیات ناسخہ ہیں وغیرہ ذالک۔